بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتوار کی خصوصی سوال جواب کی محفل میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ آپ نے ہم سے استفادے کے لیے اس ہفتے جو سوالات آپ حضرات کی طرف سے آئے، تقریباً 20 سوالات ہیں ہمارے پاس۔ ہم اختصار کے ساتھ ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پہلا سوال جناب محمد امین صاحب، ٹیکساس، امریکہ، انہوں نے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سوال پوچھا ہے کہ یا مفتی صاحب، یہاں امریکہ میں ایک بینک ایسا ہے کہ ان کے یہاں اکاؤنٹ کھولنے پر پروموشن کے طور پر کچھ ڈالر یعنی کہ تقریباً 18,750 روپے انڈین دیتے ہیں۔ آج کے دور میں ہر کسی کو بینک کی تقریباً ضرورت پڑتی ہے، تو کیا اس طرح کے کسی بینک میں اکاؤنٹ کھولنا، وہ بھی اس لحاظ سے کہ اکاؤنٹ کے ساتھ کچھ پیسے بھی حاصل ہو جائیں گے، تو یہ جائز ہوگا کیا؟ جبکہ دنیا میں زیادہ تر بینک سودی نظام پر قائم ہے، تو بینک سے ملنے والی اس طرح کی رقم کیا شریعتاً اجازت ہوگی؟ اگر کوئی نیا بینک ہے اور اپنے کسٹمر کو لبھانے کے لیے اس نے یہ کوئی اسکیم رکھی ہوئی ہے اور کوئی مزید شرطیں اس طرح کی نہیں ہیں کہ اتنی رقم جمع کرو تو اتنا دے، تو صرف بینک کھاتہ کھولنے پر وہ کچھ انعام آپ کو دے رہے ہیں، تو یہ سود کی تعریف میں نہیں آئے گا۔ کھاتے میں چاہے رقم کم دیں یا زیادہ دیں، انہوں نے کھاتہ کھولنے والوں کو ایک آفر کر رکھا ہے، تو یہ کیش بیک کی جیسے مسئلہ ہے کہ وہ کسٹمر کو زیادہ زیادہ لبھانے اور بڑھانے کے لیے کیش بیک کا جیسے انعام چلتا ہے، اسی کے مشابہ یہ شکل ہوگی۔ باقی یہ بات صحیح ہے کہ بینک کا تو سارا نظام سود پر ہی قائم ہے، بلا مجبوری کہ آپ اس صرف رقم کو لینے کے لیے کھاتہ کھلوائیں، یہ تو درست نہیں ہوگا، کیونکہ آگے پھر سودی معاملات آپ کو کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ کو کھاتہ کھلوانا ہی ہے تو ایسے بینک میں کھلوائیں جس سے یہ آفر مل رہا ہو، تو یہ آفر سے فائدہ اٹھانے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ باقی یہ میرے لیے نیا مسئلہ ہے، مزید علماء سے اگر اس کے علاوہ کوئی جواب ملتا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے ہفتے یا اس سے آگے ہفتے میں مطلع کریں گے۔ دوسرا سوال انہی کا امین صاحب کا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب، تحیۃ المسجد کے سلسلے میں پوچھنا یہ ہے کہ اگر سنت مؤکدہ کو چھوڑ کر تحیۃ المسجد پڑھ لی جائے تو صحیح ہوگا؟ یہاں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ مقتدی مسجد میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، جبکہ سنتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، پڑھنے والے کی نیت، اس کی رکعت تو صرف وہ اور اللہ ہی جانتا ہے، پر دیکھنے میں یہی لگتا ہے کہ نمازی نے سنت نہ پڑھ کر 2 رکعتیں پڑھیں، اور یہ زیادہ تر عربی زبان کے لوگ ہیں، تو اس میں ترجیح کسے دیں، سنتوں کو یا تحیۃ المسجد کو؟ یہ میں عشاء کی نماز کی بات کر رہا ہوں جس میں 4 رکعت سنتیں ہوتی ہیں، مہربانی کر کے وضاحت فرما دیں۔ صرف عشاء کی نماز کی اگر بات آپ کر رہے ہیں تو عشاء کی نماز سے پہلے جو 4 سنتیں وہ تو مؤکدہ نہیں ہیں، غیر مؤکدہ ہیں، اس کا درجہ ایسی جو تحیۃ المسجد کا ہے۔ تحیۃ المسجد پڑھنے میں بھی اختیار ہے، پڑھیں یا نہ پڑھیں، ایسی 4 رکعت سنتیں غیر مؤکدہ عشاء سے پہلے پڑھیں نہ پڑھیں، تو لہذا 2 میں سے جو چاہے پڑھ لیں، چاہے سنت پڑھ لیں عشاء کی، چاہے تحیۃ المسجد پڑھ لیں۔ لیکن جو آپ نے بات اوپر ذکر کی ہے کہ سنت مؤکدہ چھوڑ کر تحیۃ المسجد لوگ پڑھتے ہیں، یہ تو غلط ہے۔ تحیۃ المسجد چھوڑنے پر گناہ نہیں ہوتا اور سنت مؤکدہ چھوڑنے پر گناہ ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ سنت مؤکدہ آتے ہی پڑھیں گے تو تحیۃ المسجد کا ثواب خود بخود مل جائے گا، اس لیے تحیۃ المسجد کو سنت مؤکدہ چھوڑ کر پڑھنا یہ طریقہ درست نہیں ہوگا، اور سنت مؤکدہ میں تحیۃ المسجد کی نیت شامل کر لیں گے تو یہ طریقہ درست ہوگا، لہذا یہی کرنا چاہیے۔ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کے ہو سکتا ہے کسی مسلک میں اس طرح کی بھی گنجائش ہو، میں نے اس پر ابھی ریسرچ نہیں کیا کہ کیا کسی مسلک میں یہ بھی گنجائش ہے کہ سنت تحیۃ المسجد پڑھ لی جائے اور سنت مؤکدہ کی بجائے تو خیر اجازت نہیں نظر آتی، لیکن یہ کہ تحیۃ المسجد بھی کسی کے یہاں مؤکدہ کا درجہ رکھتی ہے، یہ شاید خیال پڑتا ہے کہ بعض مسلک میں تحیۃ المسجد کو بھی مؤکدہ کا درجہ دیا گیا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ہم حنفی حضرات کو تو یہی کرنا چاہیے کہ سنت مؤکدہ کو فوکس کریں، تحیۃ المسجد کا موقع ہے ضرور پڑھیں۔ تحیۃ المسجد کا مطلب ہے مسجد کی سلامی، لہذا مسجد میں حاضر ہوتے ہی تحیۃ المسجد بھی پڑھیں، سنت مؤکدہ بھی پڑھیں، دونوں کا موقع نہیں ہے تو سنت مؤکدہ پڑھیں، تحیۃ المسجد کو نہ پڑھیں۔
اور تحیۃ المسجد کا ثواب بھی سنت موقدہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگلا سوال جناب اخت عزیر کا ہے، کہتے ہیں کہ لا یاکل الطعام الا تقی، یعنی تمہارا کھانا کوئی نہ کھائے مگر پرہیزگار۔ اس حدیث کی تشریح زاد الطالبین کی شرح میں یہ لکھی ہے کہ اگر کسی ایسے شخص کو کھلایا جو کہ اگر گناہ کرے گا تو کھلانے والا بھی اس گناہ میں شریک ہوگا، اس میں یہ پوچھنا ہے کہ اس میں گناہ سے مراد کون سا گناہ ہے، کیونکہ ایسے تو سب گنہگار ہیں اور ہمیں کیا پتہ کہ یہ کھانا کھا کر یہ شخص گناہ کرے گا وغیرہ وغیرہ، تو اس کی وضاحت کر دیں۔ اس میں کھانے سے مراد دعوت کا کھانا ہے، تو دعوت میں تو سب لوگ آتے ہیں، اس میں تو کافر بھی ہیں اور اعتقادی منافق اور عملی منافق بھی ہیں، اور تو اور مسلمان بھی ہیں۔ حضرت اس مسئلے کی وضاحت فرما دیں۔ غالباً اس سے ملتا جلتا سوال اس سے پہلے ہفتے میں بھی گزرا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حدیث پاک کا جو منشا ہے کہ تم جس سے میل جول رکھو، دوستانہ تعلق رکھو، کھانے پینے کا معاملہ رکھو، تو اس کے لیے جو ہے نیک آدمی کو چنو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کھانا اگر کوئی ضرورت مند آ گیا تو وہ کافر ہے، منافق ہے، گنہگار ہے، تو آپ اس کو جو ہے کھانا نہ کھلائیں۔ اس لیے کہ واقعہ مشہور ہے ابراہیم علیہ السلام کا کہ انہوں نے ایک مشرک کو جب اس سے کہا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اس نے بسم اللہ پڑھ کے نہیں کھایا تو اس کو رخصت کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی، پکڑ آ گئی کہ میں نے تو کبھی اس کو جو ہے روزی نہیں روکی، کبھی اس نے میرا نام نہیں لیا، لیکن میں نے روزی نہیں روکی، اور تم جو ہے بسم اللہ نہ پڑھنے پر اس کا کھانا نہیں دے رہے ہو۔ تو اس لیے یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے کہ ضرورت کا کھانا، مجبوری کا کھانا، کسی کا پیٹ بھرنے کے لیے کھانا دینے میں کوئی تفریق کرے کہ چونکہ یہ متقی نہیں ہے لہذا کھانا نہیں دیں گے، یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ خلاصہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا جو تعلق ہو کھانے پینے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، ظاہر ہے جب دوستانہ ہوتا ہے تو کھانے پینے کی محفل بھی چلتی ہے، چائے پارٹی بھی چلتی ہے، اور آنا جانا بھی ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو تم انتخاب کرو متقی حضرات کا کرو، اور دونوں طرف سے یہ ہے تم متقی کا کھانا کھاؤ اور تم متقی کو کھلاؤ۔ یہ تو ہے دوستانہ برتاؤ کا تعلق۔ باقی طعام ضرورت، مجبوری کا کھانا، یہ آپ کسی کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ اور زاد الطالبین میں جو شرح لکھی اس میں حدیث پاک کی وجہ بیان کی گئی کہ تم گناہ میں تعاون نہ کرو۔ تمہارا اس طریقے سے کسی گنہگار کو جو ہے موٹا تازہ کرنا اور اس کو خوب جو ہے آؤ بھگت کرنا، اس سے تمہارا اپنا بھی نقصان ہے کہ تم جو ہے اس کے اخلاق سے متاثر ہوگے، اور اگر یہ بھی ہے کہ وہ تمہارا کھانا کھا کر کے اس کو جو ہے تعاون حاصل ہوگا، تو اس بنا پر باقی اگر طعام ضرورت ہے، مجبوری کا کھانا، یا مثلا عام دعوت ہے اس میں رشتہ دار ہیں، لوگ ہیں، تو وہ ضمناً اگر گنہگار لوگ کھا رہے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اصل تو قصداً، بالقصد، بلا ضرورت ہم کسی ایسے کو کھانے پینے میں زیادہ پوچھیں جو متقی نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اگلا سوال جناب محمد یوسف صاحب، حافظ محمد یوسف اٹاوی، مقیم حال کانپور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہتے ہیں مفتی صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ کریم ہم مسلمانوں کو صحیح فہم عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے تعلق عطا فرمائے اور عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا ماشاءاللہ انہوں نے دعاؤں سے نوازا ہے، کوئی سوال نہیں ہے ان کا، کسی ویڈیو کے اس میں ضمن میں انہوں نے دعائیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائے اور ہم کو ایسے ہی نیک اعمال کی توفیق ہم سب کو، سامعین کو بھی اور ناظرین اور قارئین کو بھی عطا فرمائے۔ اگلا سوال جناب منصور عالم صاحب یہ کمنٹ میں پوچھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کرسی یا اسٹول وغیرہ پر بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر زمین پر فرش پر بیٹھ کر کے اشارے سے بھی رکوع سجدہ کر کے نماز پڑھنا ممکن ہے تو پھر کرسی اسٹول پر بیٹھ کر پڑھنا نماز مکروہ ہوگی، اور اگر زمین پر سجدہ ہی کر سکتے ہیں بیٹھ کر، جیسے نفل نماز پڑھی جاتی ہے اور رکوع سجدہ جو ہے زمین پر بیٹھ کے کیا جا سکتا ہے، یعنی سجدہ زمین پر پیشانی ٹیک کے کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر تو کرسی اور اسٹول پر نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور اگر ایسی کوئی مجبوری ہے کہ جو ہے کرسی پر بیٹھنا ہی مجبوری ہے، زمین پر بیٹھ کر کے بھی اشارے سے پڑھنا مشکل ہے، اور جو ہے سجدہ تو کر ہی نہیں پا رہے ہیں، اور ڈاکٹر نے ہی کہا ہے کہ کرسی اسٹول کے بغیر آپ کی نماز درست نہیں ہوگی، تو پھر ایسی صورت میں کرسی وغیرہ پر نماز پڑھنا بلا شبہ جائز ہے۔ باقی اس پر ہماری ایک ویڈیو بھی ہے، ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیکھ لیجئے گا، کچھ تفصیل اس میں اور مل جائے گی۔ اگلا سوال جناب عبد القادر صاحب کا ہے، کمنٹ میں کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب بچوں کو سمجھانے کے لیے کوئی عارضی یا بناوٹی قصہ بولنا کیسا ہے؟ بچوں سے جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے،
اور بچوں کو فرضی طور پر ڈرانا یہ بھی گناہ ہے، اور بچوں کو سمجھانے کے لیے کوئی عارضی بناوٹی قصہ بطور مثال کے بولنا، تمثیلاً کوئی بات کہنا، جیسے کتابوں میں کہانیاں لکھی رہتی ہیں، 2 بکریاں لڑ رہی تھیں، 2 بلیاں لڑ رہی تھیں، لڑنے کی مذمت میں کہ دیکھو لڑائی کا دونوں کا نقصان ہوا اور تیسرا دیکھو فائدہ اٹھا لے گیا۔ تو کسی عبرت کے لیے نتیجہ خیز کوئی کہانی، کوئی قصہ ایسا جو بطور مثال کے بیان کیا گیا ہو، اگرچہ وہ فرضی ہو، تو اس کو بیان کر کے جبکہ نتیجہ کوئی درست ہو تو ایسے قصے سنائے جا سکتے ہیں، اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اگلا سوال جناب فرقان صاحب کا ہے، کہتے ہیں مولانا سعد صاحب نظام الدین مرکز کے امیر، ان کا بیان سننا کیسا ہے؟ بھائی ان کے بیان کے سننے میں اختلافات ہو چکے ہیں اور ان کی عمارت میں بھی اختلافات ہیں، ہمیں اختلافات والے سوال ہم قطعاً نظر انداز کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم اس میں پڑھنا نہیں چاہتے۔ اگلا سوال جناب محمد ولی صاحب اٹاوا کا ہے، کہتے ہیں کیا ٹریڈنگ کرنا ایز اے گراف اپ اینڈ ڈاؤن کیس کرنا کہ نیچے جائے گا یا اوپر جائے گا؟ ہمارے خیال سے اس پر جو ہے تفصیل سے ایک جو ہے ویڈیو آ چکی ہے، ڈسکرپشن میں آپ لنک دیکھ لیں اور اس میں تفصیل ہے، چونکہ یہ جواب تھوڑا تفصیل طلب ہے، آپ وہیں دیکھ لیں زیادہ اچھا ہوگا۔ اگلا سوال جناب زاہد عالم صاحب، مفتی صاحب ایک مسئلہ ہے، کیا زیر ناف کے بال بنانے کے بعد غسل ضروری ہے؟ جیسے ہم نے بال کٹوائے تو بغل کے بال بھی بنوا لیے، تو کیا غسل ضروری ہے؟ جواب یہ ہے کہ کسی بھی جگہ کے بال بنوانے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ بال بنوانا کوئی ناپاکی نکلنا تھوڑی نہ ہے، اس سے نہ یہ آدمی نجس ہوتا ہے، جب نجس نہیں ہوا نہ حقیقتاً نہ حکماً تو نہانے کا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں صفائی کے لیے نہایا جاتا ہے، تو چاہے جا کے بال بنوائیں، اگر آپ سردی ہے بال بنا لیا ہے اور نہانا کا جو ہے تقاضا نہیں ہو رہا ہے، نہیں نہانا چاہتے تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگلا سوال جناب افضل محمود صاحب کا ہے، کہتے ہیں حضرت ایک مسئلہ پوچھنا تھا، مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اکثر محمد کی جگہ خالی MOHD لکھ دیتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ یعنی صرف محمد لکھنے سے محمد مانا جائے گا؟ ہم انشاءاللہ اس پر ایک مستقل ویڈیو بنا دیتے ہیں تاکہ تھوڑی تفصیل آ جائے، اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کا یہ جواب تفصیل سے آ جائے گا۔ اگلا سوال جناب اس کا نام اس میں نہیں نظر آ رہا ہے، غالباً اخت عزیر ہیں، کہ مفتی صاحب میرا ایک سوال اور ہے کہ یہ جو آج کل کی عورتیں اور لڑکیاں بیوٹی پارلر کھولتی ہیں، اس کی کمائی جائز ہے یا نہیں؟ اس میں سے اکثر کا کہنا ہے کہ ابروز نہیں بناتے، صرف میک اپ کرتے ہیں، دلہن کو تیار کرتے ہیں، یا کسی لیڈی کو شادی میں جانا ہوتا ہے تو ان کو تیار کرتے ہیں اور اس کا پیسہ لیتے ہیں، یہ پیسہ جائز ہے یا ناجائز؟ دلہن کو تیار کرنا یا کسی اور لڑکی یا عورت کو تیار کرنا گناہ کا کام ہے؟ اس مسئلے کی کیا حقیقت ہے، اس کو سمجھا دیں۔ یہ جو بیوٹی پارلر میں اگر جائز طریقے سے کسی کا میک اپ کیا جا رہا ہے اور کوئی بال ایسے نہیں کاٹے جا رہے ہیں جو شرعاً ناجائز ہیں، مثلا جیسے آپ نے لکھا کہ دلہن کو تیار کرنا یا کسی لیڈی کو سجانا یا مہندی لگانا یا اس کو جو ہے میک اپ کر دینا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس کی اجرت کے ساتھ بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے اور یوں بھی جائز ہے۔ اگلا سوال اخت عزیر کا ہے، کہتے ہیں ہاسپٹل میں بیڈ ہوتے ہیں، اس میں ہر طرح کے مریض رہتے ہیں، تو کیا اس میں نماز ہو سکتی ہے؟ کیونکہ معلوم نہیں ہوتا وہ بیڈ یا بیڈ شیٹ پاک ہے یا نہیں، اور مریض تو کہیں اور جا بھی نہیں سکتا، تو کیا اس میں نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے بیڈ میں بیڈ شیٹ بدلتے رہتے ہیں، اور ہر دوسرے دن بلکہ روزانہ جو اچھے اسپتال ہوتے ہیں اس میں تو روزانہ ہی بیڈ شیٹ بدلی جاتی ہے اور دھو کر کے آتی ہے، لہذا جب تک کہ کوئی کھلی ہوئی نجاست اس میں نظر نہ آئے تو اس بیڈ شیٹ کو پاک سمجھا جائے گا، اس میں نماز پڑھی جائے گی۔ اگر آپ احتیاطاً اس پہ کوئی کپڑا بچھا کر کے پڑھ لیں تو نیچے ناپاک کپڑا بنا رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی بیڈ شیٹ ناپاک ہے، آپ نے اس کے اوپر پاک کپڑا بچھا لیا تو نماز ہو جائے گی، اور ویسے بیڈ شیٹ بھی پاک ہی مانی جائے گی جب تک کہ کوئی ناپاک چیز اس میں نظر نہ آئے۔ دوسرا سوال انہی کا ہے، کسی نے ہمیں فوٹو فریم یا کوئی ایسا گفٹ دیا جو ہم نہیں یوز کرتے، جیسے فوٹو کولاج ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کا ہم کیا کریں؟ کیونکہ جس کو دیں گے اور جو اسے استعمال کرے گا تو اس کا ذریعہ تو ہم بن جائیں گے، اس لیے پلیز وضاحت کر دیں یا پھر غیر مسلم کو دے دیں۔ بھائی کسی نے فوٹو فریم کرنے کے لیے کوئی گفٹ دیا ہے، فوٹو کولاج دیا ہے، تو آپ اس میں انسانی یا کسی حیوان کی جاندار کی فوٹو نہ لگائیں، آپ اس کی جگہ پر کوئی اور اسکرین لگا لیں، تاج محل کا فوٹو لگا لیں،
کوئی اور جو ہے کہیں کی اچھی خوبصورت سی جھیل وغیرہ کا فوٹو لگا لے، کوئی حرج نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے آپ کسی اور کو دینے کے بجائے اس کا جائز استعمال کریں، اور اگر چاہیں تو بغیر فوٹو لگا ہوا فریم کسی کو دے دیں۔ اگلا سوال محمد اکرام اللہ کہتے ہیں مہر لڑکی کا 21,000 روپے ہے، اس کے بدلے سونے کا سامان اس سے زیادہ قیمت کا ہے، اس کو ہدیہ کر سکتے ہیں مہر کے بدلے؟ بالکل درست ہے۔ آپ یہ کہیں کہ مہر تو آپ کا اتنا ہی ہے، ہم یہ مہر سے زائد بطور گفٹ کے دے رہے ہیں، گویا ایک واجبی ہدیہ ہے، ایک جو ہے اختیاری ہدیہ ہے۔ تو واجبی ہدیہ 21,000 روپے تک کا مہر ہے، اور اس کے بعد جو زائد قیمت اس میں شامل ہے وہ آپ کی طرف سے جو ہے نفلی ہدیہ ہو جائے گا۔ اگلا سوال جناب محمد محسن صاحب کا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب یہ بات معلوم کرنا تھی کہ گھروں میں جو تعلیم کی جاتی ہے وہ کون سی کتاب سے کرنا چاہیے؟ ہمارے پاس منتخب احادیث بھی ہے اور فضائل اعمال بھی ہے، ہم نے سنا ہے کہ منتخب احادیث میں بعض حدیث ضعیف بھی ہیں، تو آپ وضاحت کر دیں کون سی کتاب پڑھنا چاہیے؟ فضائل اعمال کا سلسلہ تو قدیم سے چلا آتا ہے اور وہ لکھی بھی اسی مقصد سے گئی ہے۔ منتخب احادیث کے بارے میں جہاں تک میری معلومات ہے، حضرت مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عربوں کے لیے لکھی تھی کہ 6 نمبر کی احادیث جمع ہو جائیں، اور مولانا سعد صاحب نے اس کا ترجمہ کرا دیا۔ ترجمے کے بعد اس میں جو حدیث پڑھتے ہیں تو بعض دفعہ پڑھنے کے بعد تشنگی رہ جاتی ہے، یعنی یہ کہ ترجمے سے محض بات سمجھ میں نہیں آئی اور پڑھنے کے بعد اس کا جو نتیجہ نکالنا چاہیے اس میں ہر جگہ تشریح بھی نہیں ہے۔ تو اس بنا پر بہت سے ہمارے اکابر کی رائے ہے کہ منتخب احادیث عوام میں نہ پڑھی جائے، علماء میں پڑھی جائے یا عربوں میں پڑھی جائے۔ بہرحال منتخب احادیث کو اس عمومیت کے ساتھ جو پڑھا جا رہا ہے یہ مولانا سعد صاحب کی دین ہے، ہمارے اکابر اس سے متفق نہیں ہے۔ اگلا سوال جناب مسز صادق، میرا سوال ہے اپنے مرحومین کو ہر نماز کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے بخش سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل بخش سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا ایک قرآن پاک پورا ہونے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی ہے حدیث پاک میں کہ سورہ اخلاص 3 بار پڑھنے سے ایک قرآن کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ دوسرا ان کا سوال ہے قرآن کو پڑھنے کی کوئی حد نہیں ہے، پھر بھی سال میں کم از کم 2 قرآن مکمل کرنا چاہیے۔ جب قرآن پڑھنا شروع کرے اور تبھی سوچ لے ہم اس دن اس تاریخ کو قرآن مکمل کریں گے، کیا یہ سوچنا اور ایسا کرنا صحیح ہے؟ حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرما دیجئے۔ قرآن پاک شروع کرنے میں کوئی اپنا نیکی میں کوئی منصوبہ بنانا کہ ہم روزانہ 1 پارے کی تلاوت کریں گے، 3 پارے کی کریں گے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں بھی بعض ایک جو ہے 30 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، بعض منزل کے اعتبار سے 7 دن میں ختم کرتے تھے، بعض جو ہے 3 دن میں ختم کرتے تھے۔ تو لوگ اپنے ارادے سے کوئی منصوبہ بنا لیں جس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور جب اس طرح کا منصوبہ بنائے تو انشاءاللہ کہہ لیں، اللہ سے دعا کریں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس ارادے کو پورا کر لے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ اور اگر اس موقع اللہ دے رہے ہیں، توفیق دے رہے ہیں، اس سے پہلے مکمل کرنے کی سعادت مل جاتی ہے تو منع بھی نہیں ہے کہ آپ نے ارادہ کیا تھا دیر میں ختم کرنے کا، جلدی ختم ہو جا رہا ہے۔ اگلا سوال نام نہیں ہے، سلام کر کے پوچھتے ہیں حضرت میرا سوال ہے کیا نماز سے پہلے زبان سے نیت کرنا جائز ہے؟ جیسے کہ میں نے یہ نیت بچپن میں سیکھی تھی، یا اللہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز سنت وقت فجر، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ تعالیٰ کے واسطے، تو کیا ایسی نیت کرنا جائز ہے؟ اصل نیت تو دل سے ہوتی ہے، دل سے نیت آپ کریں، زبان سے کریں یا نہ کریں، لیکن دل کی نیت کے ساتھ ساتھ زبان سے دل کی بات کو دہرا لیں تو یہ اچھی بات ہوگی، کیونکہ آج کل جو ہے ایسی مشغولی کے زمانہ قلوب حاضر نہیں ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، خیالات ادھر ادھر ہوتے ہیں، تو خیالات کو یکسو کرنے کے لیے دل کی بات کو زبان سے موافقت کر لیں تو یہ زیادہ اچھا ہے، اس کو مستحب لکھا ہے، لیکن اصل نیت دل کی ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ اگر آپ نے دل میں نیت ظہر پڑھنے کی زبان سے نکل گیا غلطی سے بھولے سے عصر کی، تو آپ کی دل کی نیت ہی مانی جائے گی۔ اگلا سوال کیا شہزان صاحب کا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا کھانے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے فاتحہ کرنا اور کھانا جائز ہے؟ کھانے سے پہلے برکت کے لیے دعا کر لینا اور کچھ برکت کے لیے کے طور پر اس میں کوئی دم کر لینا، اس میں تو کوئی عرض کی بات نہیں ہے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے فاتحہ کیا ہوتی ہے مجھے تو نہیں معلوم ہے، یہ کوئی رسم ہوگی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی فاتحہ کھانے پر دینے کو کہا جا رہا ہے، ورنہ مطلق دعا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں مانگ کر کے دعا مانگ لی جائے کہ اللہ اس کھانے میں برکت دے دے، کوئی جو ہے سورت پڑھ کر کے دم بھی کر دی جائے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگلا سوال جناب محمد فرحان صاحب کا ہے،
کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب سوال ہے کہ پاسپورٹ کی انکوائری کے لیے پولیس اکثر رشوت مانگتے ہیں، یہ بول کر کہ ہمارے اعلیٰ ادھیکاری کو جاتی ہے، جبکہ سارے کاغذات پورے ہوتے ہیں اور پاسپورٹ کی کوئی جلدی بھی نہیں ہے، تو کیا اس میں انٹرسٹ یعنی سود کے پیسے پولیس کو دے سکتے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں پولیس انکوائری کینسل نہ کر دے؟ ہاں یہ تو مجبوری ہے رشوت دینا آپ کی، لیکن یہ رشوت میں پیسے آپ سود کے نہ دیں۔ اگرچہ بعض علماء نے اس کی گنجائش دی ہے، لیکن اصل تو یہ ہے کہ جو سودی رقم ہے وہ سرکاری خزانے میں واپس جانی چاہیے یا کسی غریب کو بلا ثواب کے جو ہے صدقہ کر دینا چاہیے۔ یہ اس میں چونکہ اپنا کام نکال رہے ہیں آپ رشوت دے کر کے، اگرچہ وہ رشوت لینے والا غلط لے رہا ہے، لیکن آپ فائدہ تو آپ کا ہو رہا ہے کہ آپ کا کام بن رہا ہے، اس لیے جو ہے سود کے پیسے اس موقع پہ دینے کو علماء منع کرتے ہیں، اکثر علماء کا تو یہی کہنا ہے۔ اگلا اور آخری سوال جناب حاجی صادق کمال کانپور صاحب کا ہے۔ انہوں نے مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک چھوٹی سی ویڈیو بھیجی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ چلتی کار میں نفل نماز پڑھی جائے تو اس میں قبلے کی کوئی شرط نہیں ہے، فرض نماز البتہ ایسے نہیں پڑھی جا سکتی چلتی گاڑی میں، یعنی کار بس وغیرہ میں۔ جی ہاں بالکل صحیح ہے، فقہاء یہ لکھتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے بھی ثابت ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر کے اشارے سے، رکوع سجدے کے اشارے سے، سواری کی حالت میں، کار میں، گھوڑے میں، بائک میں، لیکن شہر کے اندر نہیں، شہر کے باہر جہاں آپ کو یکسوئی ہو اور بار بار آپ کو جو ہے ہٹو بچو کا مسئلہ نہ ہو، وہاں پر آپ ہائی وے میں یا کہیں اور یہ سکون میں آپ چلے جا رہے ہیں، بائک پر ہیں، سائیکل پر ہیں، آپ نے نیت باندھ لی، ایک ہاتھ سے جو ہے یا پر ہاتھ نیت نہیں باندھی، آپ نے دل میں ہی، چونکہ ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے، ہاتھ نہیں باندھے ہوئے لیکن نیت کر کے آپ نے نماز شروع کر دی اور اشارے سے رکوع سجدہ کرتے رہے اور پوری نماز تو آپ کو نفل نماز کا ثواب مل جائے گا۔ حدیث میں الصلاۃ خیر موضوعین کہ نماز ایسی بہترین چیز ہے کہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو مشروع کیا ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ کہ آدمی سفر جو اکثر سفر میں رہتا ہے وہ نفل سے محروم نہ ہونے پائے، اس کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے، اور اس مفتی طارق مسعود صاحب نے جو بات فرمائی ہے وہ 100% صحیح ہے۔ یہ سوال جواب کا سلسلہ مکمل ہوا اور ہم آپ سے اب اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے محفل میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔